بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ بزرگوں سے محبت باعث مغفرت۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اس نے پوچھا، اے پروردگار عالم، آپ نے مجھے کس عمل پر بخشا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے، تیرا ایک عمل تیرے اعمال نامے میں ایسا ہے کہ جس وجہ سے میں نے بخش دیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، میرے تو سارے عمل خراب ہیں، میں غافل و بدکار تھا، آپ کو میرا کون سا عمل پسند آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تیرے نام اعمال میں لکھا ہے کہ ایک بار ایک ولی بایزید بسطامی راستے میں جا رہے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ کون ہے؟ تم نے کسی سے پوچھا؟ اس نے کہا، یہ بایزید بسطامی ہے، تم نے پہلے سن رکھا تھا کہ وہ اللہ کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا تم نے محبت سے میرے ولی پر نظر ڈالی تھی، میں نے اسی ایک نظر ڈالنے کی برکت سے تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کو محبت سے دیکھنے پر مغفرت۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کے دور میں ایک آدمی فوت ہوا، کسی کو خواب میں نظر آیا۔ اس نے پوچھا، سنائیے کیا معاملہ بنا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی۔ اس نے پوچھا، نیکیاں قبول ہو گئی؟ کہنے لگا کہ نہیں، ایک چھوٹا سا عمل قبول ہو گیا۔ اس نے کہا، بتاؤ تو صحیح وہ کون سا عمل ہے؟ کہنے لگا، ایک بار حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ جا رہے تھے، میں ان کو پہچانتا نہیں تھا، کسی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اللہ کا ولی جا رہا ہے، میں نے ان کو اللہ کی ولی سمجھ کر دیکھا تھا۔ رب کریم نے فرمایا کہ تم نے میرے ایک پیارے کو میرا پیارا سمجھ کر دیکھا تھا، اس نگاہ کے بدلے ہم نے تم پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ سبحان اللہ۔ لفظ اللہ کے ادب پر زبیدہ رحمۃ اللہ کی مغفرت۔ زبیدہ خاتون نے نہر زبیدہ بنوا کر بغداد سے عربستان تک پانی کو پہنچایا۔ وہ عورت اپنے بچپن میں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھی۔ جھولا جھولتے کے دوران اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا۔ دوپٹہ ابھی اترا ہی تھا کہ اذان کی آواز آ گئی۔ اس نیک عورت نے فوراً جھولا اور اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپا۔ اس کے بعد زندگی گزر کر وفات پا گئی۔ ایک رشتہ دار نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، زبیدہ کا کیا بنا تیرا؟ کہنے لگی، اللہ رب العزت نے میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا۔ پھر اس شخص نے خواب میں ہی کہا، آپ نے لمبی نہر بنوائی تھی، وہی کام آ گئی ہوں گی۔ تو زبیدہ نے کہا، نہر تو بنوائی تھی لیکن وہ میرے مغفرت کا سبب نہ بن سکی۔ پھر اس ثواب کرنے والے نے پوچھا، پھر آپ کی مغفرت کیسے ہوئی؟ اس نے بتایا کہ ایک دن مجھے جھولا جھول رہی تھی، اس وقت میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اذان ہونے لگی، لفظ اللہ سنتے ہی دوپٹہ میں نے رکھ لیا، تو وہ دوپٹہ جو میں نے اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سر پر رکھا، میرے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قبولیت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے میرے نام کی ایسی تعظیم کی، جا آج ہم تمہیں جنت میں داخل کرتے ہیں۔ نہر اور دوسرے اعمال کا تو پوچھنا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ اور امیر خسرو رحمۃ اللہ کی بے مثال محبت۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ پیر تھے اور امیر خسرو ان کے مرید تھے۔ ان دونوں نے اتنی محبت تھی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ یوں فرماتے تھے، شرح شریف کی اجازت ہوتی تو میں یہ وصیت کر جاتا کہ مجھے اور خسرو کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ دوسری طرف امیر خسرو کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک سوالی آیا۔ اس نے سوال
کیا۔ اس وقت حضرت کے پاس کچھ نہیں تھا، لہٰذا حضرت نے اپنے جوتے اسے دے دیے کہ یہ جوتے ہی لے جاؤ۔ ہاں، جو سخی ہوتے ہیں وہ اپنے دیر سے کسی کو خالی نہیں جانے دیا کرتے۔ وہ آدمی حضرت کے جوتے لے کر راستوں سے جا رہا تھا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ اسی راستے سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس آ رہے تھے۔ وہ جوتے اس سوالی کے پاس دیکھ کر پہچان گئے کہ آج اس سوالی کو حضرت کے دربار سے نیاز ملی ہے۔ چنانچہ کہنے لگے، بھائی، کیا تم میرے ساتھ یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو کہ یہ جوتے مجھے دے دو اور میں کچھ پیسے تجھے دے دیتا ہوں؟ وہ سمجھ گیا، چنانچہ کہنے لگا کہ نہیں، بلکہ میں اس کے بدلے آپ سے اتنی زیادہ قیمت لوں گا۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ نے اس کی من مرضی کی قیمت اس کو دے دی اور اپنے شیخ کے جوتے لے کر سر پر رکھے اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امیر خسرو اپنے شیخ کی خدمت کی محبت میں کہتے ہیں کہ میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جائے، اور میں تن بن جاؤں اور تو روح بن جائے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو اور ہے اور میں اور ہوں۔ سبحان اللہ۔ خانقاہ کی مٹی ملنے پر محمود کی مغفرت۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، وہ جنت کی سیر کر رہے تھے۔ اس نے کہا، آپ تو دنیا کے بادشاہ تھے اور آخرت میں بادشاہوں کا بڑا برا حال ہوتا ہے، ان کا تو لمبا چوڑا حساب و کتاب ہوتا ہے، اور آپ کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا، ہاں، میرا ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن پروردگار عالم کو وہی ایک عمل پسند آ گیا، جس کی وجہ سے میری مغفرت کر دی گئی۔ اس نے پوچھا، وہ کون سا عمل ہے؟ کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کی خانقاہ پر گیا تھا۔ وہاں لوگ جھاڑو دے رہے تھے، جس کی وجہ سے مٹی اڑ رہی تھی۔ میں نے اس مٹی میں سے گزرتے ہوئے اس مٹی کو اس نیت سے چہرے پر مل لیا تھا کہ اللہ والوں کے کپڑے اور بستروں کی مٹی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تو نے راستے میں نکلنے والے درویشوں کی مٹی کی قدر کی، اسی لیے اس کی برکت سے تیرے چہرے کو جہنم کی آگ سے بری فرماتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جادوگروں کے ادب پر ہدایت کا فیصلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا کر دی۔ کچھ لمحے پہلے کافر تھے اور کچھ لمحے بعد سجدے میں گر گئے اور مومن بن گئے۔ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر ادب تھا۔ ایک تو وقت کے نبی ساتھ مشابہت تھی، اور دوسری وجہ کتابوں میں لکھی ہے کہ مقابلے سے پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ کیا کریں۔ ان میں سے ایک اندھا جادوگر تھا۔ اس نے کہا، بھائی دیکھو، دو صورتیں ہیں، یا تو ہمارے مقابلے پر جو ہے وہ واقعی سچا ہے اور اللہ کا نبی ہے، یا پھر ہماری طرف جادوگر ہے، لہٰذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس کا ادب کرو۔ اگر ادب کریں گے اور وہ جادوگر ہوا اور ہم جیت گئے تو وہ ہمیں نقصان کوئی نہیں، اور اگر وہ ہم پر غالب آ گیا تو ہم نے کیونکہ اس کا ادب کیا ہوگا، اس لیے اس کا ادب ہمارے لیے فائدے اور نفع کا سبب بن جائے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم اس کا ادب کیا کریں؟ اس اندھے نے مشورہ دیا، اس کے باطن میں اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہوگی، اور کہا کہ تم مقابلہ کرنے سے پہلے پوچھ لینا کہ جناب آپ پہلے ڈالنا چاہتے ہیں اپنی کسی چیز کو، یا ہم ڈال کر دکھائیں۔ یہ جو ہم پوچھیں گے یہ ہمارا پوچھنا اذن اور ادب بن جائے گا، اور اس ادب کی وجہ سے ہمیں یہ نفع ملے گا۔ اور واقعی جب انہوں نے کہا، واقعی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے
اس ادب کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سید کے ادب پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ کو مقام ولایت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کروا رکھا تھا کہ جو آدمی ہمارے پہلوانوں کو گرائے گا اس کو بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ سادات کے گھرانے کا ایک آدمی بہت کمزور اور غریب تھا، روزانہ کے خرچ کو ترستا تھا۔ اس نے سنا کہ وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پہلوان کو گرائے گا ہم اسے اتنا زیادہ انعام دیں گے۔ اس نے سوچا کہ جنید کو رستم جمع کہا جاتا ہے، میں اسے گرا تو نہیں سکتا مگر میرے گھر بہت زیادہ ہے، مجھے پریشانی بھی بہت ہے اور سعادت میں سے ہوں، اس لیے کسی کے آگے جا کر اپنا حال بھی نہیں کھول سکتا، چلو میں مقابلے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے جنید رحمۃ اللہ سے کشتی لڑنے کا اعلان کر دیا۔ وقت کا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اتنے بڑے پہلوان کے مقابلے میں ایک کمزور سے آدمی، بادشاہ نے اس آدمی سے تو ہار جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مقابلے کے دن طے کر دیا گیا۔ بادشاہ وقت کی کرسی دیکھنے کے لیے آیا۔ جب دونوں پہلوانوں نے پنجہ آزمائی کی تو سید صاحب کہتے ہیں کہ اے جنید، تو رستم جمع ہے، تیری بڑی عزت ہے، تجھے بادشاہ سے روزینہ ملتا ہے، لیکن دیکھ لے میں سعادت میں سے ہوں، میرے گھر میں اس وقت پریشانی اور تنگی ہے۔ آج اگر تو گر جائے گا تو تیری عزت پر وقتی طور پر آنچ آئے گی، لیکن میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کشتی لڑنا شروع کر دی۔ جنید حیران تھے، اگر چاہتے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو نیچے پٹک دے سکتے تھے، مگر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا واسطہ دیا تھا۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی جس سے جنید کا دل پسیج گیا۔ دل نے فیصلہ کیا کہ جنید اس وقت عزت کا خیال نہ کرنا، تجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عزت مل جائے گی تو تیرے لیے یہی کافی ہے۔ لہٰذا تھوڑی دیر پنجہ آزمائی کی اور اس کے بعد جنید خود ہی چیت ہو گیا اور وہ کمزور آدمی ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے اس کو گرا لیا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی، لہٰذا دوسری بار کشتی کروائی جائے۔ تو دوبارہ کشتی ہوئی۔ جنید خود ہی گر گئے اور اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے جنید کو بہت لعن طعن کی، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ جوتوں کا ہار تیرے گلے میں ڈال کر پورے شہر میں پھرا دوں، تو اتنے کمزور آدمی سے ہار گیا۔ آپ نے وقتی ذلت کو برداشت کر لیا۔ گھر آ کر بتایا تو بیوی بھی پریشان ہوئی اور باقی گھر والے بھی پریشان ہوئے۔ تو اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا، مگر جنید کا دل مطمئن تھا۔ رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جنید، تو نے ہماری خاطر یہ ذلت برداشت کی ہے، یاد رکھنا کہ ہم تیری ذلت کو عزت سے بدل کر ڈھکیں، دنیا میں بجا دے۔ لہٰذا جنید بغدادی جو ظاہری پہلوان تھا، اللہ رب العزت نے اسے روحانی پہلوان بنا دیا۔ آج بھی جہاں تصوف کی بات کی جائے گی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بشر حافی رحمۃ اللہ کو ادب سے کیا مقام ملا؟ بشر حافی رحمۃ اللہ کا مشہور واقعہ ہے۔ حافی کہتے ہیں، ننگے پاؤں چلنے والا یہ شراب پیتے تھے، پولیس مین تھے، جا رہے تھے کہ ایک کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام دیکھا، دل میں خیال آیا، اللہ کا نام کاغذ پر لکھا زمین پر پڑا ہے۔ اسی وقت اللہ کا نام اٹھایا اور اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے،
تو نے میرے نام کو اپنے پاؤں سے اٹھا کر سر پر پہنچایا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچاؤں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اپنے نام کے ادب کی وجہ سے اپنی محبت عطا فرما دی۔ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام بھی پیارا لگتا ہے اور اس کا کام بھی پیارا لگتا ہے، اس کی یاد میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس محبت کے اثرات ہیں۔ محبوب کی ملاقات سے دل نہیں بھرتا چاہے جتنی مرتبہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب اور کمنٹ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔